لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر الألم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراو بمقدمه فدا عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلوات پر محمد و آپ حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 30واں سورہ بارہ کے توحید کی طرف فرما کے مرحوم مغفورہ ذاکیہ بیگم بنت تقی حسین کے روح کے ارشاد فرما دیں. خداوند عزیز متعال ہمارے امام وقت حضرت حجت ابن الحسن عسکری صلوات اللہ السلام علیہ کہ ظہور پر نور میں تاجیل فرمائے، ہر آفت و بلا سے ان کو محفوظ رکھے، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرمائے اور ان کے ظہور پر نور صدقے میں دنیا کو عدل انصاف سے پر فرمائے، ظلم و جور سے پاک فرمائے، پرچم اسلام کو سر بلند فرمائے، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرمائے. اور ان چند لمحات میں جو خداوند عالم نے ذکر اہل بیت کی توفیق دی، خدا توفیق دے کہ نفس امارہ اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھتے ہوئے کچھ ایسی باتیں اس گناہگار زبان پر جاری ہو سکیں جو خدا رسول کی خوشنودی کا سبب ہوں اور ہماری اور آپ کی بہتری کے سبب ہوں. ان سب کے لیے اپنے امام وقت کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور انہیں سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات. عزیزان گرامی، ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کی یہ تمنا ہے کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں
تو ہمارا انجام جنت ہو۔ ہم میں سے کوئی بھی جنت کے علاوہ کسی دوسری جگہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انشاءاللہ خدا ہم سب کو جنت نصیب کرے۔ لیکن اس جنت میں جانے کے لیے کچھ شرطیں ہیں، اگر وہ شرطیں پوری ہوں گی تو ہم جنت میں جا پائیں گے، اور اگر نہیں شرطیں پوری ہوں گی تو ہم جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہاں کوئی زور نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے، کوئی پارٹی بازی نہیں ہے، کوئی پریشر نہیں ہے۔ ہم خدا کے اندر کوئی بھی زور زبردستی پریشر ڈال کر کے اسے کوئی فیصلہ نہیں کرا سکتے، اور اس نے جو فیصلے معین کیے ہیں ہم ان فیصلے میں اپنی طرف سے کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔ خدا کا مسئلہ ہے کہ خدا بند عالم نے اپنے پیغمبر کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم اس پیغمبر پر جو وحی نازل کرتے ہیں، اگر ہماری نازل کردہ وحی میں یہ پیغمبر اپنی طرف سے کچھ اضافہ کریں تو ہم ان کی گرفت کریں گے۔ اور دین کا مسئلہ جانب صلوات محمد و آل محمد پر۔ دین کا مسئلہ ایسا ہے کہ خدا بند عالم نے ہمیں اور آپ کو کسی طرح کے اضافے کی اجازت نہیں دی، خاص کر عقائد میں۔ اور یہ بات اتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ اگر آپ مبارک رمضان سے واقف ہوں تو مبارک رمضان میں شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے 7 قل اللہ کے ساتھ، اور اس میں ایک جو آدمی یہ 2 رکعت نماز پڑھے گا 7 قل اللہ کے ساتھ، اور اس کے بعد استغفار کرے گا تو اپنی جگہ سے نہیں اٹھے گا مگر یہ کہ اس کی گناہیں معاف کر دی جائیں گے۔ ہم عام طور پر استغفار کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، لیکن وہ استغفار جو شب قدر میں ہے اس میں استغفر اللہ و اتوب الیہ ربی نہیں ہے۔ ربی حق ہے، لیکن ہم اس استغفار میں ربی کا اضافہ نہیں کر سکتے۔ ربی کوئی بری بات نہیں ہے، ربی یعنی میرا رب، لیکن وہ استغفار جو شب قدر میں 2 رکعت نماز کے ساتھ ہے اس استغفار میں ربی نہیں ہے۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ، اگر ہم ربی کہیں گے تو ہمیں وہ فائدہ نہیں ملے گا۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ امام نے آخری زمانے کے حالات بیان کیے کہ آخری زمانہ آنے والا ہے جس میں لوگ دین سے منحرف ہو جائیں گے، دین سے دور ہو جائیں گے، اور واقعاً یہ آخری زمانہ جو ہے اس پر دین پر باقی رہنا، صحیح دین پر باقی رہنا آسان کام نہیں ہے۔ اس دور میں مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ نئی نسلوں کے لیے یہ تشخیص دینا کہ صحیح بات کیا ہے اور غلط بات کیا ہے آسان کام نہیں ہے، کیونکہ آج کے دور میں اتنے زیادہ نئے لوگ آ گئے ہیں کہ میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے اعتبار سے لغتین بھی قاعدے سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو فقہ کی اصلی کتاب ہے وہ بھی پڑھے ہوئے نہیں ہیں، لیکن اپنے کو عنوان مجتہد بنا کر کے مسئلے بیان کر رہے ہیں اور بڑے زور شور سے بیان کر رہے ہیں۔ یعنی حوزات کی اصطلاح میں کہا جائے مقدمات بھی تمام نہیں کی ہے اور خارج کی باتیں کر رہے ہیں۔ مقدمات پڑھے لکھے نہیں ہیں اور خارج کی باتیں کر رہے ہیں، زور بیان ہے۔ تو اس میں ہمیں بہت ہوشیار رہنا ہے۔ تو امام سے فائدہ کو آخری زمانہ آنے والا ہے اور دین پر باقی رہنا آسان نہیں ہے، لوگ اپنے دین سے منحرف ہو جائیں گے۔
تو امام نے فرمایا دعائے غریق پڑھو، یعنی اس کی دعا پڑھو جو ڈوب رہا ہے۔ تو راوی نے اس کی مولا بتایا وہ دعا غریق کیا ہے؟ کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی، اے اللہ اے رحمان رحیم، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر باقی رکھ۔ راوی نے یہ دعا دہرائی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار، اے دلوں کو پھیرنے والے اور اے آنکھوں کو پھیرنے والے۔ تیمان فرنا یقیناً خدا بند عالم مقلب القلوب والابصار ہے، اس میں خرابی نہیں ہے، لیکن میں تم سے جو کہہ رہا ہوں اس میں تم ابصار کا اضافہ نہ کرو۔ تو یا اللہ یا رحمان یا مقلب القلوب، اس میں والابصار کا اضافہ، یعنی امام ایک لفظ کے اضافے کو تیار نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا آپ غور کریں۔ اگر ہم نے اضافہ کر دیا یا کمی کر دی تو ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچ سکتے جو خدا ہم سے چاہ رہا ہے۔ میرے استاد مرحوم نے یہ جملہ بیان کیا تھا کہ اگر کوئی آدمی آپ سے کہے کہ تم یہاں سے 10 فٹ پر کھودو گے تو پانی نکلے گا، اگر میں 9 فٹ پر کھودوں یا 11 فٹ پر کھودوں تو پانی تو نہیں نکلے گا نا۔ پانی کہاں نکلے گا؟ جب میں 10 فٹ پر کھودوں گا۔ تو جتنا خدا نے بیان کیا ہے ہمیں اس میں عقائد میں اضافہ کرنے کا حق نہیں ہے، نہ ہم اپنی طرف سے کمی کر سکتے ہیں اور نہ ہم کسی کو کسی کے برابر قرار دے سکتے ہیں۔ جناب سلمان پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہت ہی نزدیک صحابی ہیں، اہل بیت میں شامل ہیں۔ جب وفات رسول کے بعد سارے ہنگامے ہو گئے اور کیسے کیسے لوگ کیسی کیسی جگہ پر بیٹھ گئے، تو جناب سلمان آئے اور مسجد میں آنے کے بعد انہوں نے آواز دی خانہ کعبہ کی قسم کھا کر کے، اور جملہ فرمائے لوگوں اگر تم نے ان لوگوں کو آگے کیا ہوتا جن کو رسول اللہ نے آگے کیا ہے، اور ان لوگوں کو پیچھے رکھا ہوتا جن کو رسول اللہ نے پیچھے رکھا ہے، جن لوگوں کو رسول اللہ نے آگے کیا اگر تم ان کو آگے رکھتے اور جن لوگوں کو رسول اللہ نے پیچھے کیا ہے تم ان کو پیچھے رکھتے، تو رزق کی ایسی بارش ہوتی کہ تم صحن میں نکلتے، اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے اور پرندوں کو آواز دیتے، تو ہوا میں اڑتے ہوئے پرندے تمہارے ہاتھوں پر آ جاتے۔ اور اگر تم دریا کے کنارے جاتے اور ساحل پر کھڑے ہو کر کے مچھلیوں کو آواز دیتے تو مچھلیاں خود تمہارے پیروں پر آ کے اپنا سر رکھ دیتی ہیں، نہ تم کو طائروں کو قید کرنے کی ضرورت تھی نہ مچھلیوں کو پکڑنے کی ضرورت۔ کب؟ اگر تم ان کو آگے رکھتے جن کو اللہ نے آگے رکھا، ان کو پیچھے رکھتے جن کو اللہ نے پیچھے رکھا، لیکن تم نے ان کو آگے رکھا جس کو رسول اللہ نے پیچھے رکھا تھا، اور ان کو پیچھے رکھا جن کو رسول اللہ نے آگے رکھا تھا۔ تو اب تم اپنے کیے کا بدلہ خود بھگتو۔ دین ہمارے گھر کی چیز نہیں ہے، اللہ نے دین بنا کے ہم کو آزاد نہیں کر دیا ہے۔
دین میں سب سے اہم جو چیز ہے، امام موسیٰ بن جعفر صلوات اللہ سلام علیہ کہ روایت ہے، جس کو جناب شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین میں لکھا ہے کہ امام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں وہ دور آئے گا کہ جس میں ہماری امامت اور ولایت کے عقیدے سے وہ لوگ منحرف ہوں گے جو بال کی کھال نکالنے کی یخشق الشعر بشارتین. اور آج زمانہ دیکھ لیں آپ، اس وقت جو سب سے چیز مورد حملہ قرار پا رہی ہے وہ ولایت اہل بیت علیہ السلام، وہ امامت اہل بیت علیہ السلام. امام رضا صلوات اللہ سلام علیہ مرو میں تشریف فرمائے، ایک آدمی ان کے پاس آتا ہے کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہ مولا میں پھلا جگہ بیٹھا ہوا تھا اور لوگ امامت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، ہر آدمی اپنا اپنا نظریہ بیان کر رہا تھا. تو امام نے فرمایا ان کے بس کی بات نہیں ہے. 2 صفحے کی روایت ہے امام کی فضیلت کے بارے میں. کہا یہ لوگ امام کو منتخب کر سکتے ہیں؟ عقل امام کی مرتبت حاصل کرنے سے حیران و پریشان ہے. صاحبان علم سرگرداں ہیں. کوئی انسان امامت کی منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا تاکہ اس کا انتخاب کر سکے. جب ہم امام کو پہچان نہیں سکتے تو ہم کیسے کسی کو امام کے برابر قرار دے دیں؟ اگر ہم کسی کو امام کے برابر قرار دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم امام کو پہچانتے ہیں نا. کوئی نہیں پہچانتا. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے نہیں ہے، فرماتا ہے یہ علی خدا کو یا میں نے پہچانا یا تم نے پہچانا، اور مجھے یا خدا نے پہچانا یا تم نے پہچانا، اور تم کو یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا. تو جب پیغمبر کہہ رہے کہ میرے علاوہ کوئی نہیں پہچان سکتا تو ہماری بساط کیا ہم وہاں پر قدم لا کے رکھیں. خدا سلامت رکھے ہمارے مرجع وقت حضرت آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ تعالیٰ کو درس دے رہے تھے. جناب ادارہ کی وفات کی شہادت کی مجلسیں تھیں تو کہ اب تک ہم وہاں جو کام کر رہے تھے وہاں پر ہماری عقل تھوڑی بہت چلتی تھی. اب جہاں ہم قدم رکھنے والے وہاں ہماری عقل کا گزر ہی نہیں ہے. ہم جناب زہرا کی منزلت کو سمجھ ہی نہیں سکتے تو زبان کیا کھولیں. عقلیں حیران ہیں. یعنی کیسے عقلیں حیران ہیں؟ انہیں مثال دی کہ روایت میں ہے، اور اس روایت کو اہل سنت کو علماء نے بھی نقل کیا ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں جنت میں سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ میرے پاس آئیں گی. کہ یہ روایت لوگ بیان کر دیتے ہیں لیکن اس کی کنو تک نہیں پہنچتے. یہ سب سے پہلے جناب زہرا کا جنت میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ رشتہ داری کی بنیاد پر جائیں گی، قرابت کی بنیاد پر جائیں گی، بیٹی ہونے کی بنیاد پر جائیں گی. دنیا میں صورت کی فرماتے، دنیا میں صورت کا کام چلتا ہے، آخرت میں سیرت کا کام چلے گا. آخرت میں وہی حسین ہوگا جس کا عمل حسین ہوگا. دنیا کا حسن آخرت میں نہیں چلے گا. امام صادق علیہ السلام کا ایک شاگرد تھا،
ایک مخالف ان کے پاس آیا، کہنے لگے تم لوگ قیامت کے قائل ہو، مجھے کچھ پیسہ دے دو، قیامت میں لے لینا۔ اس نے فرمایا میں تم کو پیسہ دے دوں تو قیامت میں لے تو لوں گا، لیکن یہ بتاؤ تم قیامت میں کس شکل میں آؤ گے؟ میں یہ پیسہ دے دوں تم کو، لیکن تم قیامت میں کس شکل میں آؤ گے؟ روایتیں کہتی ہے قیامت کا منظر ہمارے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ دنیا میں اپنی شکل ہم نہیں بدل سکتے۔ اللہ نے گورا بنایا، کالا بنایا، سولا بنایا، لمبا بنایا، ناٹا بنایا، حسین بنایا، بس شکل بنایا، جیسی آنکھیں اللہ نے دی ہم اس میں تبدیلی نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا جسم اللہ کا بنایا ہوا ہے، ہم اس میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں کر سکتے، مطلب پھر بھی لگے رہتے ہیں پارلر میں، اور دیر تک آئینے کے سامنے اپنے کو فیس واش سے صاف کرتے رہتے، شاید تھوڑا بہت رنگ کم ہو جائے، پالش کراتے رہتے شاید تھوڑی بہت چمک آ جائے، کیا کہتے ہیں، اور شادی سے پہلے 2 گھنٹہ لگاتے ہیں تاکہ کچھ نہ کچھ حسین لگے۔ تو یہاں ہم بدل نہیں سکتے۔ روایتیں کہتی ہے قیامت میں تمہارا رخ تمہارے اعمال کے اعتبار سے ہوگا۔ اگر تم دنیا کے ساتھ آخرت میں حسین ہونا چاہتے ہو تو جتنا عمل حسین ہوگا اتنی صورت بھی حسین ہوگی۔ یہاں کے سیاہ فام قیامت میں نورانی اٹھا جائیں گے۔ یقین نہ آئے تو جون کی صورت دیکھ لیجئے، جون سیاہ تھے، سیاہ فام تھے، لیکن حسین کی نصرت کی تو اتنا نورانی ہو گیا کہ ان کے نورانی سے کوئی چہرہ ملتا نہیں تھا۔ تو جون کے چہرے کو نورانیت کس نے دی؟ دنیا کی صورت میں نہیں، عمل جون نے دی۔ جون کے عمل نے ان کو نورانی بنا دیا۔ تو ہر وہ شخص جو قیامت میں حسین ہونا چاہتا ہے اس کو اچھے عمل انجام دینا چاہیے۔ روایت میں ملتا ہے جو بخیل ہیں وہ قیامت میں چونٹی کی شکل میں آئیں گے، کیونکہ چونٹی کا کام کیا ہے؟ چونٹی ذخیرہ کرتی، خرچ نہیں کرتی۔ ایک چھوٹے دانے کو لے جا کر کے رکھ دیتی ہے کہ جو چونٹی کا مزاج ہے ویسی بخیل کا مزاج ہے، جمع کرتے رہو، خرچ نہ کرو۔ جب تمہارے مزاج میں چونٹی کے مزاج پایا تو قیامت میں چونٹی کی طرح ہوگا۔ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، قرآن کہتا ہے وہ ایسے آئیں گے، تون باہر نکلی ہوگی، چلیں گے لڑک جائیں گے، لڑک جائیں گے، لڑک جائیں گے۔ کیوں لڑکیں؟ کیوں کہ بھی تو پیسے کو رولنگ کرتے تھے نا۔ جو سود پر کام کرتا ہے پیسے کو رولنگ کرتا ہے نا، تو تم یہاں پیسے کو رولنگ کرتے تھے، کل وہاں تمہاری رولنگ ہوگی۔ پہ سود کا کار کیا؟ رولنگ ہی تو کر رہے ہیں۔ یہاں تم پیسے کو گھما رہے ہو، کل وہاں تم گھمائے جاؤ گے۔ متکبر کسی اور شان میں پیش کیا جائے گا۔ جس آدمی نے غیبت کی ہے وہ قیامت میں آئے گا، وہ اپنے بھائی کا گوشت کھا رہا ہوگا۔ تو قیامت کا مسئلہ الگ ہے۔ ہر وہ شخص جو قیامت میں حسین ہونا چاہتا ہے اس کو دنیا میں اپنا عقیدہ بھی حسین کرنا چاہیے اور اپنا عمل بھی حسین کرنا چاہیے۔ جب تک عمل اور عقیدہ حسین نہیں ہوگا اس وقت قیامت میں حسن تو فرماتے ہیں میدان قیامت جناب زہرا سب سے پہلے آئیں گی۔ جناب زہرا اول مخلوق تو ہے نہیں، جناب زہرا سے پہلے 1,23,999 انبیاء گزر چکے ہیں، وہ بھی ایسے ایسے نبی جن کی عمریں 2500 سال کی ہیں،
اوصیاء گزر چکے، صدیقین گزر چکے، شہداء گزر چکے، صالحین گزر چکے ہیں، اور یہ سب کے سب میدان قیامت میں آئیں گے، اور سب اپنے نیک اعمال کے ساتھ آئیں گے، اپنی عصمتوں کے ساتھ آئیں گے۔ ان سارے لوگوں کی موجودگی میں اگر آپ جناب زہرا کو دیکھیں تو عمر ہر ایک سے کم ہے۔ کہاں 2500 سال کی عمر، کہاں 18 سال کی عمر، 2500 سال کہاں اور کہاں 18 سال۔ تو یہ 18 سال کی عمر والی جناب زہرا پہلے کیوں جائیں گی؟ فرماتا اس لیے جائیں گی کہ ان کا 18 برس کا عمل اتنا ہے کہ 2500 کے انبیاء کا نبی کا ود اتنا نہیں ہے، بلکہ جملہ فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء کے اعمال مل کے بھی زہرا کے 18 برس کی عمر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ خدا بند عالم اعمال کو نماز کی کثرتوں سے نہیں تولتا، نیتوں سے تولتا ہے، خلوص سے تولتا ہے۔ اذا فرمایا رسول اللہ علیہ کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت بھاری ہے۔ مسئلہ ضربت کا نہیں تھا، مسئلہ اس نیت کا تھا جس نیت سے تلوار چلائی گئی۔ علی نے ایک تلوار چلائی تو ثقلین پر بہتر۔ فاطمہ کی ہر نماز وہ ہے جو انبیاء کی نمازوں پر برتر۔ کوئی ایک ایسا نہیں جو جناب زہرا کا مقابلہ کر سکے۔ جناب زہرا چیز ہے، معیار ہیں، عجیب معیار ہیں۔ اور آپ دیکھیں جناب زہرا کی زندگی کیا ہے، ساری دنیا کے لیے انبیاء اولیاء ائمہ نمونے عمل ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کہتا ہے رسول اللہ کی زندگی تمہارے نمونے عمل ہے۔ ساری دنیا کے لیے انبیاء اولیاء ائمہ نمونے عمل ہے، لیکن امام وقت فرماتے ہیں جناب زہرا ہم معصوموں کے لیے نمونے عمل ہے۔ آپ وہ بتائیں وہ ذات جو معصوموں کے لیے نمونے عمل ہو، کون معصوم؟ عام معصوم ہی نہیں، ان 12 اماموں کو سارے انبیاء پر فضیلت حاصل ہے۔ اگر 12 اماموں کی جناب زہرا اسوہ عمل ہیں تو 1,24,000 انبیاء کے نمونے عمل ہے یا نہیں ہے؟ تو کس بنا پر ہے؟ جو ذات انبیاء کے لیے نمونے عمل ہو، کیا کوئی انسان ہے اس کی حقیقتوں کو درک کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں درک کر سکتا۔ ہم سمجھ نہیں سکتے جناب زہرا ہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں میدان قیام جناب زہرا آئیں گی، آواز آئے گی کہ ان کی آنکھیں بند کر لو۔ لوگ کہتے ہیں تاکہ نامحرم کی نہ جناب زہرا پر نہ پڑے۔ اگر نامحرم کو مسئلہ جناب زہرا کیا، آپ کے گھر میں کوئی عورت نکلتی اس کے پردہ کر لو۔ جب مولانا لوگ لڑکی سے اجازت لینے جانتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ پردہ کراتے نہیں کراتے؟ پردہ کر لو، پردہ کر لو، پردہ کر لو۔ غلام عسکری صاحب مرحوم ایک جملہ کہا کرتے تھے رحمت اللہ علیہ، کہ ہم لوگ سمجھ بھی نہیں آتے کس جنس میں ہیں۔ کہیں جاتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب آئے، مولوی صاحب ان سے پردہ کر لو، اور کہیں جا کے کہ ارے مولوی صاحب سے پردہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کہیں کہتے ہیں ارے مولوی صاحب سے پردہ، تو ہم نہیں سمجھتے ہم کس میں ہیں، پردہ ہونے والوں میں، پردہ نہ ہونے والوں میں۔ یہ جو کہا جناب زہرا میدان قیامت آئیں گی تاکہ نامحرم پر نہ پڑے، اس میں ان کا کون سا مسئلہ ہے بھائی؟ اس میں جناب زہرا کی کون سی فضیلت ہے؟ ہر عورت جو گھر سے نکلتی لوگ کہتے ہیں آنکھیں بند کر لو۔ یہ جناب زہرا کی منزلت کو گھٹانے کی کوشش ہے۔ آنکھیں اس لیے نہیں بند کر رہ جائیں گی، نامحرم کا مسئلہ ہے، مسئلہ ہے سورج نکلا ہوا ہے، آپ اس سورج سے آنکھیں ملا سکتے ہیں؟ یہ جو آنکھیں جھکانے کی بات کی جائے نہیں کہ آپ سورج کے نامحرم ہیں،
روشنی اتنی تیز ہے اگر آپ آنکھیں ملائیں گے تو آپ کا نور چلا جائے گا. میدان قیامت میں زہرا کی نورانیت اتنی ہوگی جو آنکھیں ملائے گا اس کا نور چلا جائے گا. یہ شدت نور کی بنا پر آنکھوں کو جھکانے کا حکم دیا جاتا، محرم و نامحرم کی بنا پر نہیں. یہ نامحرم کہہ کے ہٹانے کی کوشش یہ نہیں ہے. تو آج ہمیں ضرورت ہے اس نسل جدید میں اپنے دین کو بچا کے رکھنے کی، اپنے عقائد کو بچا کے رکھنے کی، خاص کر امامت کے موضوع پر. میں بڑے ادب سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارا جھگڑا سارے مسلمانوں سے نہ توحید پر ہے، نہ نبوت پر ہے، نہ قیامت پر ہے. ہمارا جھگڑا امامت پر ہے. جن کو وہ مانتے ان کو ہم مانتے نہیں، اور جن کو ہم مانتے ان کو وہ نہیں مانتے. آپ کہتے ہیں غلط کہہ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو علی علی کہتے ہیں، علی علی کہہ رہے ہیں، علی کہہ. ہمارے علاوہ کوئی علی کو مانتا ہی نہیں ہے. سب لوگ کسی اور علی کو مانتے ہیں. غور سے سنیں گے، ہمارے علاوہ کوئی علی کو نہیں مانتا، باقی لوگ کسی اور علی کو مانتے ہیں. ایک شہر میں گورنمنٹ ایک آدمی کو ڈاکٹر بنا کے بھیجے، اور وہ آدمی ڈاکٹر بن کے جائے وہاں کے اوپر، اور گاؤں والے شہر والے اس کو بااخلاق سمجھیں، آدمی سمجھیں، باعزت سمجھیں، سب کچھ سمجھیں، اس کو ڈاکٹر نہ سمجھیں. آپ سے بہتر کوئی آدمی نہیں، با اخلاق، با زبان، با ادب. 12 بجے میں رات جائیے تب بھی مسئلہ کرنے کے تیار ہیں. لوگ آپ کو شادی کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ سب کو پوچھیں، لیکن آپ کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آپ صحیح ماننا یا غلط مان رہے ہیں؟ آپ کیا مان رہے ہیں اس کو؟ گورنمنٹ نے کیا بنا کے بھیجا ہے؟ ڈاکٹر. اور آپ سب کچھ مانیں، اس کو ڈاکٹر نہ مانیں. تو آپ نے اگر نہیں مانا تو اس کو نہیں مانا جس کو گورنمنٹ نے بنا کے بھیجا، اور دوسرے نہ ماننے کے بعد آپ نے یہ اعتراض کیا یا نہیں کیا کہ جس کو گورنمنٹ نے ڈاکٹر سمجھا ہم اس کو ڈاکٹر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. گورنمنٹ نے جس کو ڈاکٹر بنا کے بھیجا اگر آپ اس کو نہ مانیں تو یہ گورنمنٹ کے انتخاب پر اعتراض ہے یا نہیں؟ انتخاب ہے یا نہیں؟ بھی ڈاکٹر بنا کے بھیجا، آپ اس کو ڈاکٹر ماننے کے تیار نہیں ہیں تو گورنمنٹ دیکھا. خدا بند عالم نے علی کو پہلا بنا کے بھیجا تھا، یہ چوتھا. رسول اللہ نے علی کو کیا بنایا تھا؟ بلا فصل بنایا تھا، با فصل. اگر آپ علی کو پہلا نہیں مان رہے ہیں تو آپ اس کو مان رہے ہیں جس کو اللہ نے نہیں بھیجا. اس کو نہیں مانے. رسول اللہ نے وہ علی بھیجا ہے جو پہلا ہے، بلا فصل ہے. اگر آپ چوتھے مان رہے ہیں تو کوئی اور علی ہے. اور دوسرا اگر آپ پہلا نہیں مان رہے ہیں تو آپ خدا کے انتخاب پر اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے فیصلے کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں. ایک صلوات جو محمد و آل محمد. اور کوئی مسلمان اللہ کے فیصلے پر اپنے فیصلے کو ترجیح دے، وہ کیا ہے؟ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ خدا نے ہمارا نام مسلمان کیوں رکھا؟ مسلمان اس لیے رکھا گیا کہ خدا کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. ان الدین عند اللہ اسلام. دین اللہ کے نزدیک تسلیم ہو جانا ہے، سلنڈر ہو جانا ہے. خدا کے مقابلے پر اپنی کوئی رائے قائم نہیں کرنا ہے. امام محمد باقر صلوات اللہ سلام علیہ کی خدمت اقدس ان کے ایک صحابی آئے
کہتے ہیں مولا میں آپ کو حجت خدا جانتا ہوں، ولی خدا جانتا ہوں، آپ کے ہر حکم کو خدا کا حکم جانتا ہوں، آپ کے ہر نہیں کو خدا کے نہیں جانتا ہوں، یہاں تک کہ اگر آپ ایک سیب لیں اور اس سیب کے 2 ٹکڑے کریں اور کہ آدھا ٹکڑا حلال اور آدھا ٹکڑا حرام، تو آپ جس چیز کو حرام کہیں گے میں حرام سمجھوں گا، اور جس ٹکڑے کو آپ حلال کہیں گے میں حلال سمجھوں گا۔ میں آپ سے پلٹ کے نہیں پوچھوں گا مولا ایک ہی سیب کے 2 حصے ایک حلال اور حرام کیسے ہو گئے؟ امام نے فرمایا خدا سلامت رکھے مسلمان اس کا نام ہے۔ مسلمان نام ہے حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو جانے کا۔ تو جس کو غدیر میں رسول اللہ نے بنایا اگر اس کو کوئی نہ مانے یہ مسلمان کی بات ہے یا کفر کی بات ہے؟ صلوات میں محمد والوں۔ مسلمان ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ حکم خدا کے سامنے تسلیم ہو جانا۔ یہ اپنی انا کی بات ہے۔ کون تسلیم تھا؟ علی تسلیم تھے۔ شب ہجرت رسول اللہ جا رہے ہیں، یہ علی میری جان کو خطا ہے تم سو جاؤ۔ مولا نے کیا فرمایا؟ آپ بچ جائیں کہا کہ بسم اللہ میں سو جاتا ہوں۔ تو تسلیم ہوئے نہیں تسلیم؟ ایک وہ ہے جو موت کے بستر پر سو رہا ہے اور ایک وہ ہے جو موت سے بھاگ رہا ہے۔ تو تسلیم کون ہے؟ اگر آج یہ مسئلہ ہے ہمیں وہ ماننا ہے جو اللہ نے کہا ہے۔ علی کو جو چوتھا مانے وہ کوئی اور علی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں چند عیسائی آئے، کہنے کہ ہم اور آپ دونوں جناب عیسیٰ کی نبوت پر متفق ہیں، آپ بھی جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں، ہم بھی جناب عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں ان کے بعد ایک اور نبی آیا، ہم کہتے ہیں نبی نہیں آیا۔ اس کو علماء کے سلسلہ میں کہتے ہیں استصحاب، کہ ہمیں یقین ہے وضو کرنے کا، ہمیں یقین، ہم نے صبح اٹھ کے وضو کیا تھا، اب یہ شک ہے وضو ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا۔ کہتے ہیں کہ وضو کو جاری رکھیں، ہم نے وضو کیا تھا اب یہ وضو کا حکم جاری رکھے گا، وضو ٹوٹا ہوا قرار نہیں۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں اصطلاح استصحاب۔ کہتے ہیں ہم اور آپ دونوں جناب عیسیٰ کی نبوت پر متفق، آپ بھی ان کو مانتے ہیں ہم بھی ان کو مانتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ آپ کہتے ہیں آیا جناب عیسیٰ کی نبوت ختم ہو گئی، تو اس قانون کے بعد سے کس کو کنٹینیو ہونا چاہیے؟ جناب عیسیٰ کی نبوت کو۔ امام نے کیا جواب دیا؟ امام نے کہا ہم اسی عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے ہمارے نبی کی آنے کی بشارت دی ہے، ہم کسی ایسے عیسیٰ کو نہیں مانتے جس نے ہمارے نبی کی بشارت نہ دی ہو۔ جب ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جو ہمارے نبی کی بشارت دی ہے تو جو اس عیسیٰ پر مانے گا اس کو ہمارے نبی بھی مان لانا چاہیے۔ لہذا ہم صرف اس علی کو مانتے ہیں جس کو رسول اللہ نے غدیر میں دیا تھا، کسی اور کو ہم نہیں مانتے۔ مسئلہ یہ ہم علی کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی میں آپ سے عرض کروں، ہمارا مسئلہ کچھ اور ہے، ہم عقیدے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ وقت پڑھنے پر ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، قالین پر سجدہ کر سکتے ہیں، لیکن عقیدے میں سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ اور وجہ بھی ایک ہم سے ہو بھی نہیں سکتا سمجھوتا۔ میں چھوٹی سی بات عرض کروں خدمت، تو بات تمام کروں نماز سے پہلے۔
ہم توحید کو مانتے نہیں مانتے، یا جتنے لوگ بولتے ہیں اللہ اللہ کرتے نہیں کرتے، سب اللہ اللہ کرتے ہیں۔ ایک آدمی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، تسبیح پڑھتا رہے، نمازیں پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ دے، اور اپنے گھر میں ایک چنے کے برابر لا کے گنپتی رکھے اور اس کا چنے برابر احترام کرے، اس کی توحید کتنی ہوگی؟ چنے کے برابر ختم ہوگی یا پوری ختم ہوگی؟ کچھ آپ بولے نا، خاموش نہ رہی، کیا کہہ رہے ہیں؟ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا اول وقت، زمان اذا زوال ہوا اس نے ظہر کی پڑھ لی، صبح صادق طلوع بھی صبح کی پڑھ لی، مغرب ہوا اس نے مغرب پڑھ لی، روزے بھی 3-4 مہینے کے مسلسل رجب شعبان کا رکھتا ہے سب کے بعد، لیکن ایک چھوٹی سی گنپتی لا کے اپنے کمرے میں رکھتا، اس کا احترام کرتا ہے، اس کی توحید کتنی ہوگی؟ مکمل ہوگی یا ذرا سی جائے گی؟ کتنی جائے گی؟ زور سے بولیے نا بھائی، مکمل جائے گی نا پھر؟ تو اگر اس کو اپنی توحید سنبھال کے رکھنا ہے تو چنا برابر نہیں، بال برابر بھی گنپتی نہیں چاہیے۔ جب تک اپنے دل کو پوری طرح سے ہر طرح کے بتوں سے صاف نہیں کر لے گا، اس وقت تک اس کی توحید مکمل ہونے والی، تاکہ جتنی چاہے نمازیں پڑھ لے، جتنا چاہے روزہ رکھ لے، جتنا چاہے حج کر لے، چاہے زکوٰۃ کر لے، جب تک اپنے وجود کو ہر طرح کے بتوں سے پاک نہیں کرے گا، اس وقت تک توحید مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ولایت علی اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک ہر طرح کے مخالفین سے دل پاک نہیں ہوگا۔ اگر کسی کے دل میں ولایت علی کے ساتھ دوسروں کی ذرہ برابر بھی محبت ہے، میں نے مثال بہت پہلے دی تھی، آپ ایک دودھ کا شربت بنائیے اور اس میں 1 قطرہ نیبو ڈال دیجئے تو کتنا دودھ خراب ہوگا؟ سب خراب ہوگا نہیں ہوگا؟ اگر آپ کو دودھ کو بچا کے رکھنا ہے تو قطرہ نیبو سے بھی، تو جس طرح سے دودھ کا مزاج نیبو کو برداشت نہیں کرتا، اس طرح ولایت اہل بیت کا مزاج دشمنوں کو برداشت نہیں کرتا۔ صلوات محمد عالم۔ آپ لاکھ دلیل پیش کیجئے، وٹامن سی ہے، اچھا ہے، وہ سب اچھا آپ یہاں کے اوپر، لیکن دودھ کا مزاج 1 قطرے کو برداشت نہیں کرتا۔ ولایت علی کا مزاج دشمنوں کی محبت کو برداشت نہیں کرتا، اور ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ علی حق پر ہیں، ہم اس بات کے قائل علی حق پر ہیں اور دوسرا کوئی حق پر نہیں ہے۔ ہم کسی علی کے علاوہ دوسرے کو 10, 20, 50% نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں علی حق پر ہے، بقیہ سب کوئی 1% بھی حق پر نہیں ہے۔ اور کسی کے آنا جانا اس کی حقانیت کی دلیل تھوڑی ہے۔ ہمارے ملک میں ہمارے پڑوسی لوگ رہتے ہیں، ان کا مذہب الگ، ہمارا مذہب الگ ہے، وہ بیمار پڑتے ہیں تو ہم جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تو ان کی مدد کرتے ہیں، مر جاتے ہیں تو تشییع جنازہ کرتے ہیں، ان کا بچہ اسکول نہیں جاتا تو پہنچا دیتے ہیں، کوئی تکلیف ہوتی تو کہہ دیتے ہیں۔ تو کیا یہ ہمارا ان کا مدد کرنا اس بات کی دلیل ہم ان کے عقیدے سے متفق ہیں؟ یہ اخلاقیات عقیدے کے سمجھوتے کی دلیل نہیں ہے۔ تو اگر علی مولا کبھی کسی کی مدد کر دیتے ہیں تو مدد کرنا ان کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے۔ یہ جو کہ اگر علی نہ مانتے ہوتے تو کائے کی مدد کرتے؟ ارے بھیا، اخلاقی مسائل الگ ہیں، عقائد کے مسائل الگ ہیں۔ اگر مولا ان کو تسلیم کرتے ہوتے تو خطبہ شقیقیہ کیوں فرماتے؟
قنوت میں لعنت کیوں بھیجتے؟ مولا ہماری طرح دو چہرے والے نہیں تھے، مولا وہی کرتے تھے جو خدا کا حکم تھا۔ تو مولا کا کسی کا مشورہ دے دینا، ان کے برے وقت میں کام آ جانا، ان کو مشکلات سے نکال لینا، اس بات دے دی کہ مولا ان کو تسلیم کرتے تھے۔ یہ تو ہمارا چھوٹا دل ہے کہ ناراض ہو گئے تو آنا جانا ترک کر دیا، تعلقات ختم ہو گئے۔ وہ علی تھے جو اپنے سر پر ضربت لگانے والے کو بھی دودھ پیش کرتے تھے۔ اگر مولا ابن ملجم کو دودھ پلایا ہے تو کیا مولا ابن ملجم سے راضی تھے؟ اس کی رسی کھلوانے کے راضی تھے کیا؟ تو عزیزان گرامی، اس دور میں میری گزارش ہے، آپ کے بس بات تمام کر رہا ہوں، اپنے عقیدہ امامت کو سلامت رکھیے، اس پر کوئی سمجھوتا نہ کیجیے، ورنہ ذرا سی بھی غلطی ہماری آخرت کو برباد کر دے گی۔ اور یہی وہ عقیدہ امامت ہے جس کے بارے میں رسول اللہ نے واحد مرتبہ فرمایا غدیر میں، یہ علی جو تم کو چھوڑ دے خدا اس کو ذلیل کر دے، جو تمہارا ساتھ دے خدا اس کی مدد کرے۔ لہذا اگر ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں آخرت سے جائیں تو اس ولایت اہل بیت پر ثابت قدم رہیں، اور اس ولایت کے لیے اگر کوئی آدمی پھسل رہا ہے تو اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے اگر ہم کہیں تو میں سے ایک بات عرض کروں کہ ہمارے امام نے فرمایا کہ جب تم خدا کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہو تو ایسا سلام کرو جیسا خدا نے تعلیم دی ہے۔ آپ زیارت آل یاسین پڑھیں، زیارت آل یاسین میں امام وقت کو سلام بھی ہے اور اپنے عقائد کا بیان بھی ہے، اور آخر بار کہتے ہیں مولا ہم نے آپ کو ان عقائد پر گواہ قرار دیا ہے، تو جن عقائد پر امام نے خود کو گواہ قرار دیا ہے اس سے بہتر عقیدہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ لذا کبھی کبھی کوشش کیجئے کہ زیارت آل یاسین پڑھ لیجئے، اپنے امام وقت کو یاد کیجئے۔ سب سے غریب اگر کوئی ہے تو وہ امام، اس سے بڑھ کے کوئی غریب نہیں، کیونکہ ہم اپنی مشکلات میں سب کو پکارتے ہیں، نہیں یاد کرتے تو اپنے امام۔ آج ہماری ساری پریشانیوں کی وجہ یہ ہے ہم نے اپنے باپ کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے وارث کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے سرپرست کو چھوڑ دیا ہے، اور جب تک ہم اپنے باپ سے غافل رہیں گے اس وقت تک ہم اسی طرح سے پریشان رہیں گے۔ وہ باپ غیبت میں ضرور ہے، غفلت میں نہیں ہے، ہم کو دیکھ رہے ہیں لیکن ہم ان کو پکار نہیں رہے ہیں۔ آج سب سے بڑا مظلوم اگر کوئی ہے تو میرا امام وقت، کہ جس کا پوچھنے والا کوئی نہیں۔ کہ قصہ نقل کرتے ہیں، شب جمعہ کسی نے امام وقت کو کربلا میں دیکھا، امام حسین کے زری کے پاس کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے مولا آپ آ جائیے۔ تو مولا کہا دیکھو یہ سب زری کے پاس کھڑے ہوئے ہیں، دیکھو کس کے لیے دعا کر رہے ہیں، کوئی مال مانگ رہا ہے، کوئی دولت مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی صحت مانگ رہا ہے، تو ان میں کوئی ہے جو مجھے بھی بلا رہا ہو۔ یہ شب جمعہ حرم بھرا ہوا ہے، سب دعائیں مانگ رہے ہیں، ان میں سے کوئی ہے جو مجھے بھی یاد کر رہا ہو؟ جب مجھے کوئی یاد کرنے والا نہیں ہے، میں جملہ عرض کر کے دھیرے دھیرے بات تمام کروں۔ ابھی ایک مرحومہ کی سال ثواب کی مجلس ہے، جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ان کے فرزند کو فرصت دیں گے نہیں دیں گے؟ اگر آج ان کا یہ فرزند ہندوستان میں نہ ہوتا، ان کے بھانجے یہاں ہوتے تو سب لوگ پوچھتے کہ مولانا کہاں ہیں؟ پوچھتے نہیں پوچھتے، مجلس میں آتے پوچھتے کیوں نہیں آئے، کہاں ہیں، کہاں رہ گئے؟ تو جب کسی کے
مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہوتی ہے تو آنے والے اس کے وارث کو تلاش کرتے ہیں، اس کے بیٹے کو تلاش کرتے ہیں۔ میں چھوٹا جملہ عرض کروں، حسین کی فرشیزہ محرم گزر گئی، کسی نے تلاش کیا کہ کس کا وارث کون موجود ہے؟ کیا حسین کی فرشیزہ کسی لاوارث کی فرشیزہ ہے؟ کسی لاولد کا ماتم ہے؟ اگر آدمی معمولی اصالہ ثواب کی مجلس میں اس کے وارث کو تلاش کرتا ہے تو 72 کی جو مجلسیں ہو رہی ہیں، چلو آج مجلس میں چلیں، حسین کا وارث آیا ہوگا، عباس کا وارث آیا ہوگا، علی اکبر کا وارث آیا ہوگا، ہم اس وارث کو پرسہ تو دے کر کے آئیں اور اس شخص سے پوچھیں جو پرسہ لینے کے لیے دروازے پر کھڑا ہو اور آنے والے اس کو نظر انداز کر کے چلے جائیں، کوئی اس کو پرسہ نہ دے۔ آنے والے آئیں اور کنارے سے گزر جائیں اور کوئی اس کو پرسہ نہ دے، اس کے دل پر کیا گزرے گی؟ آپ سچ بتائیں، جب ایام عزا گزر جاتے ہوں گے اور زہرا کا لال محرم کی مجلسوں میں آنے کے بعد چلا جاتا ہوگا کہ سب نے پرسہ مصائب تو پڑھے لیکن کوئی مجھے یاد کرنے والا نہیں تھا، کوئی میرے پاس بھی آ کے کہتا مولا آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، عباس کے علی اکبر کے چھدے ہوئے سینے کا، علی اکبر کے کٹے ہوئے گلے کا، حسین کی پامال شدہ میت کا، تو کیا دعائیں نہ نکلتی کیا؟ عزیز دوستو، اور وہ امام وہ کون جو اپنے جد کے مصائب سن کے کہتا ہے میرا دل چاہتا صبح رہوں شام رہوں، آنسوؤں کے بدلے خون رہوں، کیونکہ میں جب بھی آپ کی مصیبتوں کو یاد کرتا ہوں نا تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آزادہ کیسے؟ اسی لیے اس امام نے جب اپنے جد مظلوم کو سلام کیا ہے فرمایا السلام علی الشیب الخضیم، سلام اس داڑھی پر جو خون سے رنگین کی گئی۔ حسین کی داڑھی میں کس کا خون تھا؟ حسین کی داڑھی میں کس کا خون تھا؟ علی اکبر کا خون تھا، اصغر کا خون تھا، اور آخر خون وہ تھا جس کے بارے میں لوگ بیان کرتے ہیں ایک شقی نے امام حسین کے سینے پر 3 بھال کا تیر نکالا۔ حسین نے پہلے اس تیر کو آگے سے نکالنے کی کوشش کی، جب آگے سے تیر نہیں نکلا تو آپ جانتے تیر آگے سے چھو جاتا ہے، جب حسین آگے سے تیر نہیں نکلا تو حسین نے اس تیر کو زین پر رکھا اور اپنی کمر کو اپنے سینے کو حرکت دی، حرکت دیتے دیتے وہ تیر حسین کے پیٹھ سے نکلا۔ آپ بتائیں کہ اگر ہڈی پر ذرا سی چوٹ لگتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، جائے کہ وہ چوٹ جو حسین کے سینے پر لگی ہو، جو حسین کے سینے پر لگی، حسین نے وہ سین پشت سے نکالا اور جیسے ہی تیر نکلا خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حسین نے دونوں چلو خون میں بھرے، اپنے چہرے پر ملے کہ میں اسی طرح سے نانا سے ملاقات کروں گا، اسی طرح سے نانا سے ملاقات کروں گا۔ اس کے بعد آواز سلام ہو اس رخسار پر جو کربلا کی جلتی زمین پر پڑا رہا۔ زیادہ دارو روایتیں کہتی ہیں کہ زینب نے منظر دیکھا کہ حسین زمین پر تھے، شبر کا زانو حسین کے سینے پر تھا، اور حسین آواز نے شبر تو کہاں سار رکھ رہا ہے؟ اس کے بعد امام پر میرے سلام ہو ان ہونٹوں پر جن پر چھڑیاں ماری گئی۔ راوی کہتا ہے میں یزید کے دربار میں تھا، حسین کا سر رکھا ہوا تھا، یزید کے ہاتھوں میں چھڑی تھی، حسین کے لبوں پر چھڑی مارتا جا رہا تھا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا کہ یزید ان لبوں سے چھڑی اٹھا لے، میں نے رسول اللہ کے لبوں کا بوسہ لیتے۔ عزادارو جب غیروں کے دل پر یہ اثر تھا، جو بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، جو بیٹی کھڑی، اس کے دل پر کیا اثر ہوگا؟ یزید چھڑی مار رہا تھا اور زینب کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی۔ الہی بحق الزہرائے و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودفیہ ان تصلی علی محمد و آل محمد۔ پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، خرافت و بلات ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کو وجود مقدس سے دور فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما، قلب مقدس سے امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ جن مرحومہ کی ساتھ فرنگ و جنت میں جگہ نصیب فرما، ائمہ معصوم ان کی شفاعت نصیب فرما۔
ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما۔ آپ حضرت گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 سورہ فرما کر کے مرحومہ ذاکیہ بیگم بنت تقی حسن کی روح کے سوال فرما۔